پہلی دفعہ گیا تھا تو میں کیمپ میں جو ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ساری رات روتا رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن میری والدہ کی دعائیں مجھے کہاں پہ لے آئی، کیونکہ ایک انسان کو 2 بندے اٹھاتے ہیں، ڈیلی وضو کرواتے ہیں، لیکن جب وہ روزہ رسول کے اندر کی صفائی کرنے جا رہا ہو تو اس کو کوئی اٹھائے بھی نہ، کوئی سہارا بھی نہ دے، اور وہ خود 10 نوجوانوں جتنا کام کرے، تو یہ میرے لیے ایک بڑی حیرت کی بات۔ تو انسان جب خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا ہے نا تو اس کو نا اپنی برائیاں یاد آتی ہیں کہ یار میں اتنا کچھ کرتا رہا ہوں۔ تو دیکھیے بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم نہیں اٹھا سکتے لیکن پھر بھی ہم اٹھا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نا وہ مخلوق، اللہ کے فرشتے تم لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان اللہ پاک کا گھر دیکھنا ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر بلائے، ہمیں سعادت نصیب فرمائے ان مقامات کو دیکھنے کی جو کہ ایک بڑی تبرکات رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ پوری دنیا میں بہت سے وہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ پاک صرف اپنے گھر کی حاضری کے لیے نہیں بلکہ وہاں پہ اپنے گھر کی صفائی کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں الیاس خالد صاحب، جنہوں نے 1 سال مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں صفائی سر انجام دی اور 4 سال مسجد نبوی میں جا کے مختلف مقامات پر صفائی میں مامور ہے۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا معجزات، کرامات اور ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں کا۔ جی السلام علیکم الیاس بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا الیاس بھائی، جب آپ خانہ کعبہ گئے وہاں پہ صفائی کرنے کے لیے، آپ نے کن معجزات کو دیکھا وہاں پہ، کہ کن کرامات کو آپ نے دیکھا کہ آپ خود بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، وہ پل پل وہاں پہ رہنا بھی معجزہ ہی سمجھتا ہوں میں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان دیکھتا ہے۔ وہاں پہ ایک اور شخص کام کرتے تھے، انہوں نے 40 سال کام کیا، کے پی کے تھے، وہ بختوتا نام تھا۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہوتے تھے کہ بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم نہیں اٹھا سکتے لیکن پھر بھی ہم اٹھا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نا وہ مخلوق، اللہ کے فرشتے تم لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ تو محسوس ہو جاتا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اٹھا رہے ہو، نہیں اٹھا سکتے تو اٹھا لیا، تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یار کوئی اللہ کی مخلوق ہے جو آپ کے ساتھ یہ اٹھا رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ باقی وہاں پر ہر لمحہ ہی معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مکہ شریف میں جائیں، اللہ تعالیٰ کا ایک جلال جھلکتا ہے، وہاں کے لوگ بھی سخت ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حضور کی رحمت نظر آتی ہے آپ کو، اور ایک بڑی پرسکون فضا ہے، اور لوگ بھی وہاں کے بڑے میٹھے ہیں۔ ڈفرینس ہے، ایک مکہ میں الگ چیز ہے اور مدینہ میں الگ چیز ہے۔ الیاس بھائی، وہاں پہ آپ خانہ کعبہ میں بھی آپ نے صفائی کی اور مسجد نبوی کی بھی صفائی کی۔ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کن کن مقامات پہ آپ نے صفائی مامور ہے آپ؟ میں گیا تھا رمضان میں، یہ 2013 میں، اور 2013 میں گیا تھا، پہلے میری سب سے پہلے ڈیوٹی لگی تھی خانہ کعبہ میں، صفا مروہ پہ، اس کے بعد مقام ابراہیم پہ، پھر اس طرح آب زمزم کا جو ریئل کنواں ہے نیچے، وہاں پہ سپرے میں ڈیوٹی لگی، تو میرا ٹرانسفر ہو گیا تقریباً 1 سال بعد مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں جب میں گیا تو سب سے پہلے میری ڈیوٹی لگی مصاحف میں، قرآن شریف میں، اس کے بعد 3 مہینے بعد میں معاجہ شریف پہ ٹرانسفر ہو گیا میرا۔ تو معاجہ شریف جو ہے ہم لوگ صاف کرتے ہوتے تھے چاروں سائڈ سے، کیونکہ ایک گولڈن سائڈ ہے سامنے کی طرف سے، باب جبریل کی طرف سے ایک سائڈ آتی ہے، ایک صحابہ صفہ کی طرف سے آتی ہے، ایک ریاض الجنہ کی طرف سے سائڈ آتی ہے۔ تو جو مین سائڈ ہے گولڈن، وہ ہفتے میں 1 دفعہ، 15 دن میں 2 دفعہ اس طرح صاف ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی، وہاں کی کیا کیفیت ہے، وہاں پہ کیا رحمت ہے، اور اس کا ذرا منظر ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں تھوڑا۔ مسجد نبوی کی یہ ایک تو فضا بڑی پرسکون ہے، پورے مدینہ کی، خالی مسجد نبوی کی نہیں، پورے مدینہ شریف کی فضا بڑی پرسکون ہے، ہوا بڑی نرم اور ملائم ہے، وہاں کا پانی بڑا زبردست ہے، وہاں کے لوگ بڑے میٹھے ہیں وہاں پہ۔ اور مسجد نبوی میں جب آپ جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ ڈرتا بھی ہے، اور یہ بھی سوچتا ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ سب سے ٹاپ کا ادب کا لیول وہیں پہ ہے۔ پہلی دفعہ گیا تھا تو میں کیمپ میں جو ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ساری رات روتا رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن میری والدہ کی دعائیں مجھے کہاں پہ لے آئی۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو مکہ میں جاتے ہیں، مکہ میں ہی رہ جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں ہی رہ جاتے ہیں، 2 جگہ پہ نہیں ان کو موقع ملتا، لیکن میری والدہ کی دعا کی وجہ سے مجھے دونوں جگہ موقع ملا۔ اچھا، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ مسجد نبوی کی صفائی پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو بھی ان کی ہے سعادت چلتی آ رہی ہے، وہ صفائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں۔ وہ اندر کی صفائی کرتے ہیں، روزہ رسول کے اندر کی، جہاں کا میں آپ کو بتا رہی نہیں، وہ قبر ٹائپ چیز بنی ہوئی ہے وہاں کی، وہ گرین کپڑے تک کی، کیونکہ قبر شریف تو 700-800 سال سے لازمی، ظاہری بات ہے کسی نے نہیں دیکھی، ویسے وہ بڑے بزرگ ہیں اور ان کو لوگ اٹھاتے ہیں،
ٹھیک ہے، پھر وہ وضو کرتے ہیں، لیکن جب روزہ رسول کے جو مین ہیں جن کے پاس چابیاں، ہاشم الدین ہے، شام الدین اس طرح کا ان کا کوئی نام ہے، کیونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اندر کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں، اور اس دن جو ہے ان میں 10 نوجوانوں جتنی طاقت آئی ہوتی ہے. یہ جو ہے آنکھوں دیکھی بات ہے، کیونکہ ایک انسان کو 2 بندے اٹھاتے ہیں، ڈیلی وضو کرواتے ہیں، لیکن جب وہ روزہ رسول کے اندر کی صفائی کرنے جا رہا ہو تو اس کو کوئی اٹھائے بھی نہ، کوئی سہارا بھی نہ دے، اور وہ خود 10 نوجوانوں جتنا کام کرے، تو یہ میرے لیے ایک بڑی حیرت کی بات تھی. خانہ کعبہ بڑا ایک، جس طرح آپ نے بنایا، جلال والا کہا جاتا ہے. میرے پروفیسر بھی کہتے تھے کہ جب آپ جاؤ گے خانہ کعبہ، اللہ پاک آپ کو گھر بتائے گا، تو آپ وہاں پہ جاؤ گے نا تو آپ کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، اتنا جلال ہے اس کا کہ اس جگہ مقام شریف کا. تو اس طرح ہے وہاں پہ بندہ کانپ جاتا ہے ایک مرتبہ. امیر آدمی کی نہ کوئی چیز آ جائے نا سامنے روب دار، تو انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے. تو وہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کا اپنا ایک روب تو ہوگا، پھر ایک جاہو جلال تو ہوگا. تو انسان جب خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا ہے نا، تو اس کو نا اپنی برائیاں یاد آتی ہیں کہ یار میں اتنا کچھ کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مثال ہے کوئی میں فلاں چیز کھیلتا تھا یا یہ گناہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہ لے آیا. تو انسان کی نا ٹانگیں کانپنا، یہ میں سمجھتا ہوں ایمان کی نشانی ہے. اچھا مجھے بتائیں، وہاں پہ آپ صفائی پہ مامور تھے، تو ظاہر ہے ایک انتظامی معاملات جن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کے کچھ زیادہ اختیارات ہوتے ہیں عام انسان سے. وہاں پہ اگر میں چلے جاؤں تو میرے اتنے اختیارات نہیں ہے. ظاہر آپ کام کرتے وہاں پہ، آپ تو اس طرح کوئی آپ بہن بھائی کو پاکستان سے آئے، وہ آپ سے کوئی فیور مانگتا تھا کہ یار آپ مجھے یہ چیز کر دیں میرے لیے، یا مجھے اس جگہ کی سعادت نصیب فرما دیں، یا مجھے یہ کچھ نہ کچھ کر دیں، اس طرح کا کچھ ہوتا تھا؟ میرے نا بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے تھے. تو نا وہ ایسا موقع آیا، کیونکہ نا اکثر نا لیڈیز کے ٹائم پہ نا وہ خالی کروا لیتے ہیں، تو وہ پورا ہی خالی ہوتا ہے، پوری ایک دفعہ صفائی ہوتی ہے اس کی. تو میں نا اتفاق سے پہنچا بھی وہاں پہ اس وقت جب وہ خالی ہو رہا تھا. تو میں نے گارڈ شارٹ پہنا ہوا تھا، تو میں نے وہ شرطے کو جا کے کہا، وہ آخری ہے نا، میں نے کہا بھائی ہے میرا بڑا، پاکستان سے آیا ہے، بس اتنے نفل کے، بس تو نا 2 نفل پڑھنے دیں یہاں پہ. اس نے کہا تو کام کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میں تلمیہ روزہ، میں روزہ رسول کی صفائی کرتا ہوں، یعنی کہ پالش وغیرہ کرتا ہوں. کہتا خلاص اربا، کہتا تم 4 پڑھاؤ. تو وہ اکیلا تھا پورے ریاض الجنہ میں، اور کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ اس نے نفل پڑھے. یہ مجھے بات یاد آتی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو سعادت کی بات تھی، کیونکہ اس نے اکیلے نے کھڑے ہو کے نا ریاض الجنہ میں نفل پڑھے. اچھا یہ آپ کے بھائی کی بات ہوگی. میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ کچھ اور لوگ آتے ہوں، آپ سے فرمائشیں کرتے ہوں کہ بھائی ہمارے لیے یہ کر دیں، آپ کی طرح کا آپ کیپیسٹیاں، تو وہ آپ کی کسی نے کچھ زیادہ ہی مانگ لیا، آپ نے کہا کہ یار یہ تو نہیں میں کر سکتا، آپ کو تھوڑا سا لیول کا مانگے. لوگ کہتے تھے وہاں پہ آپ؟ بہت کچھ. ایک بزرگ کہتے یار یہ کپا دے دے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کپا کیا ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں یار. میں نے پھر ایک سرائکی سے پوچھا کہ یار یہ کپا کس کو کہتے ہیں؟ کہتا روئی کو کہتے ہیں جو تو نے پکڑی ہوئی ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ فلانی باکس کے پیچھے جو ہے نا میں رکھ دوں گا، ان سے کہنا لے لینا. ورنہ لوگ جو ہے وہ بہت فرمائشیں ہوتی تھی. کپا آپ کیا صاف کرتے تھے ان سے؟ ہم جالیاں صاف کرتے تھے نا روئی سے، یعنی کہ پالش وغیرہ جالیوں کی، روئی سے، کپڑے سے، جو بھی وہ ہمارے ہاتھ، وہ اس ٹائم میرے ہاتھ میں روئی تھی، تو وہ کپا بھی بولتے ہیں شاید اس کو، تو اس سرائکی میں گیا پنجابی میں. تو اس وجہ سے ایسی بڑی چیزیں ہوتی تھی، لیکن تھوڑی جو مجھے یاد تھی میں نے بتا دی، لیکن بہت زیادہ ہوتی تھی. اچھا الیاس بھائی، وہاں پہ ایک مقام منتظم ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. وہ بھی ایک مقام ہے، وہاں پہ بھی جو دعا کھڑے ہو کے مانگی جائے قبول ہوتی ہے. یہ اس کو مقام ملتزم اسی کو بولا جاتا ہے. میں بھی وہاں پہ جا کے دعائیں مانگتا تھا، کیونکہ مجھے بھی وہاں کے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں یہ مقام ملتزم ایسی جگہ ہے، یہاں پہ بھی آپ کھڑے ہو کے جو بھی دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور ایک وہاں پہ رحمت کا پرنالہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کی ذرا سٹوری بتائیں. کیا وہ جس طرح ہمارے گھروں میں نہیں پرنالے لگے ہوتے کہ چھت کا پانی ایک پرنالے سے باہر آ جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کی چھت کا جو پانی ہے نا، وہ جس پرنالے سے باہر آتا ہے نا اس کو رحمت کا پرنالہ کہتے ہیں، لیکن وہ گرتا حتیم کے اندر ہی ہے اس کا پانی. تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ نماز بڑی مشکل سے ہوتی ہے، کسی کو نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو نہانا تو بڑی دور کی بات. لیکن میری نانی نہائی ہوئی ہے. اس کی کیا سعادت ہے؟ وہ سنا ہے وہ نہانے سے وہ آپ کو کوئی بیماری ہو، آپ کو انفیکٹ کینسر ہو، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو جو جس کا لا علاج ہو، وہ آپ کو شفا مل جاتی ہے اس پانی سے. حقیقت ہے اس بات پہ؟ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے. ہمارا تو ایمان ہے جو چیز کعبے سے مس ہو کے آ گئی اس میں شفا ہے، لیکن وہ تو پانی پھر اوپر سے آ رہا ہے، اس کی چھت سے مس ہو کے آ رہا ہے، تو اس میں جتنی شفا ہوگی اللہ جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہوگی اس میں. ناظرین، تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے الیاس خالد صاحب. جتنے بھی ہمارے ذہن میں سوال تھے، جو بھی لوگ جاننا چاہ رہے تھے، وہ تمام میں نے ان سے کیے ہیں.
اور اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کی میں اینڈنگ کروں گا کہ اللہ پاک جس طرح ان کو سعادت دیکھنے کی نصیب فرمائی ہے وہاں پہ ہمیں ان کا گھر دیکھنے کی ایک سعادت نصیب فرما دے. میرے تمام مسلمان جو بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, جو بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اور ان تمام لوگوں کو جو بھی اللہ پاک کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں ان کو سعادت نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آئی نیوز ڈیجیٹل کو بیل آئیکن کو کلک کریں. اللہ حافظ.